الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہداہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ محترم حاضرین کرام، دینی ملی بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کی اس ماہانہ اجتماع میں میرا موضوع ہے ایمان کی عظمت و اہمیت۔ حاضرین کرام، اس دنیا کے اندر یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت، سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ اس سے بڑھ کر کے کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی۔ اس کی عظمت اور اہمیت کو سمجھنے کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ انسان پوری دنیا کا جائزہ لے لے تو شاید دنیا کے تمام خطوں میں گھومنے کے بعد بھی اس کے کنارے تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ۔ تمام دنیا کا برباد ہو جانا یہ اللہ رب العزت کے ہاں ایک مومن کے قتل سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ گویا کہ ایک مومن کی کتنی اہمیت ہے اللہ رب العزت کے یہاں کہ پوری دنیا اس مومن کے آگے بے قدر و قیمت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب ایمان کی عظمت و اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا، لو ان اہل السماوات والارض اجتمعوا على قتل رجل مؤمن لأكبهم الله في النار، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسمان میں موجود تمام لوگ، اور ہم اور آپ کو نہیں اندازہ ہے کہ آسمان میں کتنے لوگ، صرف ایک حدیث دیکھیں اس سے اندازہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان چرچرا رہا ہے اور اسے حق ہے کہ چرچرائے پھٹ جائے، کیونکہ بیت معمور پر روزانہ 70,000 فرشتے رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، جنہیں ایک دفعہ موقع ملتا ہے، دوبارہ نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ سجدہ کر رہا ہے یا رکوع کر رہا ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ کتنے فرشتے رب العالمین کے آسمانوں میں ہیں، اور دنیا کے اندر کتنے ہیں۔ لوگوں نے اپنے طور پہ اندازہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر لوگوں کی آبادی اتنے بلین ہے، اتنے بلین ہے، لیکن موجودہ آبادی کی بات کہی جا سکتی ہے۔ آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام لوگوں کو اللہ رب العزت کہتا ہے سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں کسی ایک مومن کے قتل پر، تو اللہ رب العزت اس مومن، اس صاحب ایمان کے ایمان کی عظمت اور اہمیت کی بنیاد پر تمام لوگوں کو جہنم رسید کر دے گا۔ اس سے ہم اور آپ ایمان کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک اور چیز آپ سمجھیں کہ ایمان کتنا اہم ہے۔ یہ دنیا کی زندگی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اعمار امتی ما بین الستین الی السبعین واقلهم من یجوز ذلک، میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان، بہت کم ہیں جو اس سے آگے جاتے ہیں، اسے پار کرتے ہیں۔ ہم نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں قرآن میں پڑھتے ہیں کہ 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی تھی، اور انبیاء جنہیں اللہ تعالیٰ نبوت سے سرفراز کرتا تھا عام طور پہ 40 سال کے عمر، تو 1000 سال کی عمر کا تصور قرآن کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے۔ اگر فرض کیجئے ہم تعین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے کہ حضرت آدم سے لے کر اب تک کتنے سال گزر گئے، ویسے لوگوں نے جو بیان کیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے 5000 سال، کچھ کم اور بیش جو بھی ہے، لیکن یہ سمجھیں کہ ایک واقعہ ملتا ہے قابیل کا، جس نے مرڈر کی سنت جاری کی تھی، قتل کی سنت جاری کی تھی اپنے بھائی حابیل کو قتل کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر جب بھی کوئی مرڈر ہوتا ہے تو اس کے خون کا ایک حصہ قابیل کو بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے قتل کی سنت جاری کی تھی، اس سے پہلے کسی نے قتل نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دفنانا بھی نہیں جانتا تھا، کوے کو اللہ نے بھیج کر کے یہ بتلایا کیسے دفنایا جاتا ہے۔ ابو جہل، ابو لہب کو ہم جانتے ہیں، فرعون کو ہم جانتے ہیں، قرآن کی روح سے یہ جہنم رسید ہوئے ہیں، انہیں عذاب ہو رہا ہے۔ فرض کیجئے کہ انسان، ہم اور آپ کی عمر 60 سے 70 سال ہے، یہ لوگ جو بڑے بڑے اپنے زمانے کے، کوئی اپنے آپ کو سب سے بڑا رب، سب سے بڑا معبود کہتا تھا، اس وقت سے لے کر اب تک قبر کے اندر کیا حشر ہے؟ قرآن کہتا ہے فرعون کے بارے میں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ وادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ روزانہ صبح شام جہنم پیش کی جاتی ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا اس سے زیادہ شدید اور خطرناک قسم کے عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ ایمان کی اہمیت کتنی ہے کہ ایک انسان چند دنوں، چند مہینوں، چند سالوں کے لیے اس دنیا میں ہے، پھر اس کی آنکھ بند ہو گئی۔ نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں جو قرآن کہتا ہے لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، ود، سوا، یغوث، یعوق جن کی پرستش کر رہے تھے اللہ تعالیٰ، کسی کو مت چھوڑنا، اگر تو نے چھوڑ دیا تو یہ لوگوں کو گمراہ کر دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے اس وقت جو ایمان نہیں لائے، خاص کر کے حضرت نوح کا اپنا بیٹا، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے، اور ایسے لوگ جو صاحب ایمان تھے وہ وقتی طور پر دنیا میں چند روزہ زندگی ایمان کی گزارنے کے بعد کتنے فائدے میں۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آتا ہے، کتنا خوش نصیب ہے ذرا دیکھیں، اونٹ پہ سوار ہے، بیٹھا بھی نہیں، اور اونٹ کھڑا ہے، یہ آدمی اس پہ سوار ہے، اور سواری کے حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے اسلام پیش کرتے۔ وہ بندہ کہتا ہے اقررت، میں نے اقرار کیا۔ اتنی بات کہتا ہے کہ اونٹ کے ساتھ تھوڑا سا آگے جاتا ہے، اور اونٹ کا پاؤں زمین سے پھسلتا ہے اور یہ گر جاتا ہے اور دب کر کے مرتا ہے۔ محض ایک کلمے کی بنیاد پر صاحب ایمان ہو گیا، اور وہ لوگ چاہے وہ فرعون کی شکل میں ہوں، قارون کی شکل میں ہوں، حامان کی شکل میں ہوں، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں ہوں، وہ لوگ اس وقت سے لے کر قیامت تک
اور یہ بھی عقیدہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جنت بھی ہمیشہ کے لیے ہے، جہنم بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو اس سے ہمیں ایمان کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آئیے کچھ حدیثیں اور کچھ آیتوں سے ایمان کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ جو لوگ کافر ہوئے اور کفر کی حالت میں مر گئے، اب ظاہر ہے وہاں پر کوشش کریں گے جہنم سے چھٹکارے کے لیے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ رب العزت ان سے نہیں قبول کرے گا، جہنم سے چھٹکارے کے بدلے میں وہ زمین بھر سونا دیں تب بھی قبول نہیں کرے گا۔ اب اندازہ لگائیے، ابھی میں نے آپ سے بتایا کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین کتنے اسکوائر فٹ یا کتنے میٹر یا کتنے کلومیٹر لمبی ہے، چوڑی ہے اور کتنی بڑی ہے، اور اس میں اگر سونا رکھا جائے تو کتنا زیادہ ہوگا، جبکہ سونے کی قیمت، سونے کی اہمیت کا اندازہ ہے۔ ایمان کی ایک طرف طاقت دیکھیں اور دوسری طرف دنیاوی اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر وہ پوری زمین بھر سونا دے کر کے کفر والے جہنم سے چھٹکارا چاہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لن يقبل من احدهم، ان میں سے کسی سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور فرمایا اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اسی لیے آپ قرآن پڑھیں گے جگہ جگہ تو باقاعدہ ظاہر ہے ہر گروہ میں گمراہ ہونے والے اور گمراہ کرنے والے موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے، کوئی بدعت کی طرف لے جاتا ہے، کوئی شرک کی طرف، کوئی کفر کی طرف، کوئی نفاق کی طرف۔ جو بڑے مجرمین ہیں قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کہیں گے کہ میرے یہ بڑے یہ سردار ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، اے اللہ تو انہیں ڈبل گناہ، ڈبل جو ہے سزا دے، باقاعدہ جھگڑیں گے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان کس قدر اہم ہے، کس قدر عظیم ہے۔ ایک اور آیت دیکھتے ہیں، اور یہ آیت غور کرنے کے لائق ہے، اور اس پر ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم صاحب ایمان ہیں، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس حالت میں ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم۔ دیکھیں قرآن میں ایک جگہ پر ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی مخلوق عرش، کتنی بڑی ہے، اس سے زیادہ بڑی اللہ کی کوئی مخلوق نہیں۔ جس عرش کے اوپر اللہ رب العزت ہے، جیسا کہ اس نے قرآن میں 7 جگہ بیان کیا کہ الرحمن، یہ عقیدہ غلط ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر ہے، اللہ کا علم ذرے ذرے کائنات میں پر ہے، لیکن اللہ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے۔ ہم معمولی عقل کا استعمال کریں، جب اللہ سب سے بڑا ہے اور اس کی تمام مخلوقات اس سے چھوٹی ہیں، تو مخلوق چھوٹے کے اندر بڑا کیسے آئے گا؟ اللہ رب العزت کا عرش کتنا بڑا ہے، اور پھر اس سے اندازہ کیجئے کہ اس کو اٹھانے والے کتنے بڑے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کرسی جو اللہ کی ایک مخلوق ہے، کرسی اور عرش کا موازنہ کیا، کہا جیسے ایک کھلا میدان ہے اور وہاں ایک انگوٹھی پھینک دی جائے تو کھلے میدان میں انگوٹھی کی کیا حیثیت؟ ایسے عرش کے مقابل میں اس انگوٹھی کی ہے جو کھلے میدان میں پڑی ہوئی، گویا کہ عرش کے مقابل میں انگوٹھی کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان
کی حیثیت انگوٹھی کے مقابل میں ویسے ہی ہے جیسے کہ کرسی کی حیثیت عرش کے مقابلے میں۔ اس قدر یہ عظیم مخلوق ہے۔ اور جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ کتنے بڑے ہیں، ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جو حدیث صحیح ہے، کہ کان کی جو لو ہے اور یہ کاندھا جو ہے، ہم اور آپ اندازہ کیجئے کتنا فاصلہ ہے ہمارے کان کی لو میں اور ہمارے کاندھے میں۔ فرشتہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے حدیث میں ہے کہ ان دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ 700 سال تک ایک سوار سواری کر کے چلتا رہے، جہاں جا کے پہنچے گا اتنا فاصلہ کان کی لو اور اسی طرح سے کاندھے کے درمیان۔ یہ اندازہ کیجئے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے، جن کو حملۃ العرش کہا جاتا ہے، وہ اتنے بڑے ہیں۔ یہ فرشتے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن۔ ظاہر ہے جب اتنی بڑی مخلوق ہے تو ان کو اٹھانے والے بھی اتنے ہی بڑے فرشتے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور عرش کے ارد گرد ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جیسے ہم اور آپ کو اللہ کے نبی نے سکھایا ہے کہ صبح شام سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ کہیں۔ تو یسبحون بحمدہ کا مطلب سبحان اللہ و بحمدہ کہتے ہیں۔ اہل علم جانتے ہیں کہ یہ جو اسلوب ہے یہ مسلسل کہتے رہتے ہیں۔ یسبحون بحمد ربہم یعنی تسبیح وہ برابر کرتے رہتے ہیں، ایک دفعہ 2 دفعہ نہیں کہے بلکہ کہتے رہتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ صاحب ایمان کی عظمت سمجھیں۔ یہ فرشتے جو تمام فرشتوں میں اتنے بڑے ہیں، یہ فرشتے یستغفرون للذین آمنوا، وہ دعائے مغفرت کرتے ہیں کن کے لیے؟ للذین آمنوا، اہل ایمان کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے سے قریب، اب ایسے سمجھائیں کہ جو بڑے سے قریب ہوتا اس کو لوگ کہتے فلاں کا قریبی ہے۔ اللہ نے ان فرشتوں کو اپنے تمام فرشتوں سے زیادہ قریب رکھا ہے، اور وہ فرشتے اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت سے اور اپنے علم سے وسیع کر رکھا، یعنی تیری رحمت اور تیری جانکاری سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ فاغفر للذین تابوا، لہذا تو بخش دے جو ان لوگوں کو جو شرک سے، کفر سے، بدعت سے، جنہوں نے نفاق سے جنہوں نے توبہ کیا ہے، یعنی صاحب ایمان ہے، صاحب توحید ہیں، واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کی جنہوں نے پیروی کی ہے، اور تو انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ کر۔ گویا کہ مسلسل یہ فرشتے صاحب ایمان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ آئیے چند اور حدیثیں دیکھتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی کتنی عظمت اور کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیں کہ مسلمان ہونے کے بعد میں کیا کروں؟ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدا، کہ پھر مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو میں ایمان لایا پھر اسی پر جم جاؤ، ادھر ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اسی پر جم گئے، تو وفات کے وقت جب فرشتے نازل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں
کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ کہتے ہیں کہ تمہیں اس موجودہ صورتحال سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے انجام کے بارے میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہاری دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں تمہارے دوست ہیں، یہ فرشتے انہیں کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اور یہ شبہ دور ہونا چاہیے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب ایمان نہیں ہے لیکن وہ افطار پارٹی کرا رہا ہے، صاحب ایمان نہیں ہے، دعوت و تبلیغ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، مسجد و مدرسے تک میں چندہ دیتا ہے، بلکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو جانا یہ مومن ہونے کی علامت ہے۔ اور بہت دفعہ ایسا ہم سنتے ہیں کہ لوگ کسی کی تعریف کرتے ہیں اس کے خدمت خلق کی وجہ سے، سوشل ورک کی وجہ سے، گرچہ وہ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا۔ جب کوئی یہ کہتا ہے بھائی نماز نہیں پڑھتا تو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کفر اور شرک کے درمیان اور ایمان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ نماز کے ترک کر دیا۔ اگر نماز ترک کر دیا تو ایمان کے درجے سے نکل کر کے شرک و کفر کے میدان میں آ گیا۔ تو کہہ یہ رہا تھا کہ ایسے لوگوں کی لوگ اس لیے تعریف کرتے ہیں گرچہ بے نمازی ہے، بے روزے دار ہے، کہ وہ دنیاوی کاموں میں، خدمت کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے۔ تو یاد رہے، ایسے لوگ چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہوں جن کا نماز روزے سے کوئی تعلق نہیں، یا کفار میں سے ہوں، ایسے لوگوں کے عمل کا اللہ رب العزت کے ہاں کیا اعتبار ہے۔ دیکھیں اس سلسلے میں اب اس کے کہ میں یہ حدیث سناؤں، ہم اور آپ کو ابو طالب کا واقعہ رکھنا چاہیے کہ ابو طالب نے دین کی جو خدمت کی ہے شاید ہم لوگ نہیں کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے موقع پر انہوں نے نبی کو سنبھالا، نبی کا ساتھ دیا کہ جس موقع پر ایمان لانے والوں کی فضیلت اللہ کے نبی نے کیا بتلائی تھی؟ خالد ابن ولید اور عبد الرحمن ابن عوف دونوں کے درمیان تو میں ہو گئی۔ خالد ایمان لاتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، یعنی نبی کو نبی بنائے جانے کے تقریباً 21 سال بعد، 13 سال مکہ والی زندگی اور 8 سال مدینہ والی، اور عبد الرحمن بن عوف مکہ میں ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہی تو کہا تھا کہ لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدی لو انفق احد مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصفه۔ خالد کو مخاطب کرتے ہوئے قیامت تک کے تمام لوگ اس کے اندر شامل ہیں کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کرو۔ تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑی جو 1000 میٹر تک بلند ہے اور 10-12 یا کلومیٹر تک لمبائی اس کی ہے، اتنے برابر تم جیسے لوگ سونا خرچ کرو، اور مکہ میں ایمان لانے والے عبد الرحمن بن عوف یہ آدھا kg یا 1 پاؤ سونا خرچ کریں، ان کا رتبہ تمہارے احد پہاڑی کے برابر سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ اس موقع پہ عبد الرحمن بن عوف کا موازنہ کر کے آپ نے دکھایا۔ اب آپ بتلائیے، صرف ابو طالب کے اندر کمی یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان نہیں، بقیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے میں، چاہے شیب ابی طالب میں جا کر کے پریشانیاں برداشت کرنی ہوں، یا مکہ کے سرداروں کے سامنے اپنے بھتیجے کے لیے دفاع کرنے کا مسئلہ ہو، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ایمان نہیں لائے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے وقت جا کر کے کہا تھا کہ چچا لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے تاکہ میں اس کلمے کے ذریعہ رب کی بارگاہ میں احتجاج کر سکوں، لیکن وہاں موجود ابو جہل اور عبداللہ بن مغیرہ بن امیہ جو دونوں کفار کی طرف سے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے اب چچا دادا عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا تھا ہم عبد المطلب کے دین میں پہ مرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن جہنم میں سب سے ہلکا عذاب کس کو ہوگا؟ ابو طالب کو۔
اور وہ کس طرح سے ہوگا؟ ان کو جہنم کے آگ کی جوتی پہنائی جائے گی جس سے ان کا دماغ کھول رہا ہے۔ اللہ اب اس سے اندازہ کیجئے کہ ایمان سے محرومی اور کفر کے ساتھ مرنے کا کیا انجام ہے، گرچہ زندگی ان کی دین کی خدمت ہی میں کیوں نہ گزری ہو۔ آپ کو حیرت ہوگی، ماضی قریب میں مستشرقین نے دین کی بہت خدمت کی، ایسی خدمت کی ہے کہ سن کر کے آپ کو تعجب ہوگا۔ باقاعدہ حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کا انڈیکس تیار کیا ہے کئی جلدوں میں، لیکن نیک نیتی سے نہیں، بدنیتی سے اس لیے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کافر جب کوئی نیکی کرتا ہے اُطعِمَ بِهَا طُعْمَةً مِنَ الدُّنْيَا، تو اللہ رب العزت دنیا ہی میں اس کو نواز دیتا ہے، دنیا ہی کے اندر اس کو فائدہ پہنچا دیتا ہے۔ لیکن مومن جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اسٹور کر کے، ذخیرہ کر کے رکھتا ہے آخرت کے لیے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک آدمی کا گزر ہوا، تو آپ نے پوچھا اس آدمی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ ایسے ہیں کہ اگر نکاح کا پیغام دیں تو کوئی انہیں اپنی بچی نہیں دے گا، کسی کے بارے میں یہ سفارش کریں تو کوئی ان کی سفارش قبول نہیں کرے گا، اگر یہ کوئی بات کہیں تو ایسی صورت میں کوئی ان کی بات کا جواب نہیں دے گا۔ پھر اس کے بعد ایک مالدار آدمی کا گزر ہوا، تو جس طرح سے اس آدمی کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ کوئی نکاح کا پیغام دے تو نکاح نہیں، بچی نہیں دے گا، یا سفارش نہیں قبول کریں گے، یا اس کی بات سنیں گے نہیں، مالدار شخص کا جب کے بارے میں جب آپ نے ذکر کیا تو آپ اور لوگوں نے یہ باتیں کہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا۔ آپ نے فرمایا یہ آدمی جس کے بارے میں تم لوگوں نے یہ بات کہی، اس کی سفارش نہیں قبول کی جائے گی، اس سے رشتہ نہیں کیا جائے گا، اس کی بات نہیں سنی جائے گی، یہ صاحب ایمان شخص دنیا بھر کی نعمتوں سے کہیں زیادہ اس کی اہمیت، اس صاحب ایمان ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہم اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اہل ایمان کے یعنی اسلام کا جو عقیدہ ہے ان میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش تو کریں گے ہی قیامت کے دن، لیکن مومن بھی سفارش کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ سفارش کے بارے میں وہ طریقہ غلط ہے جو لوگ کہتے ہیں ہم فلاں کا دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، یا فلاں صاحب ہماری نیا پار لگا دیں گے، وغیرہ وغیرہ جو دعویٰ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ سفارش کا جو مسئلہ قیامت کے دن ہوگا، ساری سفارش قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اللہ رب العزت کے ہاتھ میں۔ اللہ سفارش کی اجازت دے گا تو من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، جسے اور جس کے بارے میں اللہ اجازت دے گا اور جس کی بات سے راضی و خوش ہوگا اسی کو اجازت ملے گی۔ تو مومنین کہیں گے اپنے ساتھیوں کے بارے میں کہ میرا ایک ساتھی تھا جو میری طرح سے، ہم لوگوں کی طرح سے ایسا کرتا تھا، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کہے گا کہ جاؤ دیکھو جہنم میں، چنانچہ جہنم میں دکھایا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی کمر تک کا حصہ جل چکا ہوگا، چہرہ نظر آئے گا، اور پھر جو ہے یہ پہچان جائیں گے، انہیں جہنم سے نکالا جائے گا، اور نکالے جانے کی صورت میں پھر اللہ رب العزت انہیں زندگی عطا کرے گا اور پھر انہیں جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ باقاعدہ کوئلے کی شکل میں ہو جائیں گے، اور جس طرح سے کبھی کبھار کوئلے سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر آگ نہیں ہے، لیکن لوگ جو ہے اسے یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں اور بعد میں رفتہ رفتہ آگ لگ جاتی ہے۔
ایسے ہی معمولی چنگاری ہوگی اور اللہ رب العزت اس سے پھر جو ہے انہیں ترقی دے کر کے دوبارہ جنت میں تیار کرے گا اور دوبارہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جس کے یہاں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو کے برابر، بعض روایتوں میں آتا ہے گیہوں کے دانے کے برابر، اور بعض روایت اور آتا ہے کہ ذرہ برابر۔ ذرہ کہتے ہیں جس کو تقسیم نہ کیا جا سکے، جسے ہم ریت کا ذرہ دیکھتے ہیں، وہ ذرہ ہے جو ٹوٹ کر کے اپنی آخری شکل میں ہو۔ اتنا معمولی بھی ایمان اگر ہے تو اللہ رب العزت انہیں جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اس سے ہم اور آپ ایمان کی قدر و قیمت، ایمان کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بات رہی ایمان کی عظمت سے متعلق۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ آپ نے دیکھا کہ ایمان کتنا اہم ہے، کتنا عظیم ہے۔ تو اب یہ جاننا ہے کہ کون سا ایمان، کیسا ایمان؟ کیا لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی ہے، یا اس کے سلسلے میں ہمارے سامنے کوئی نمونہ ہے؟ اس لیے کہ اگر یہی کافی ہو ایمان ہونا تو ایمان کے دعوے دار تو بہت سارے لوگ، بہت ساری شکلیں پائی جاتی ہیں مارکیٹ کے اندر، اور بہت ساری شکلوں کے اندر ایک بات ہر ایک کو سوچنا ہے کہ جو چیز سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے اسے سب سے زیادہ چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ مثلا مال کئی طرح کا ہے، کچھ مال ہم اپنے گھر کے باہر رکھ دیتے ہیں، رات بھر پڑا رہتا ہے، کچھ مال کے لیے ہم اس میں تالا لگاتے ہیں، مال کی کچھ شکل ایسی ہے کہ اس کو ہم شٹر کے اندر بند کرتے ہیں، مال کی کچھ شکل یہ ہے کہ ہم گھر کے اندر رکھتے ہیں، اور مال کی کچھ ایسی شکلیں ہیں کہ جن کو ہم تہخانوں میں مختلف چیزوں کے اندر چھپا کے رکھتے ہیں، کہیں اسکریچ نہ لگ جائے، کہیں دھوپ سے نہ خراب ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ جیسے سونا ہے اور ہیرا ہے، ہیرے کے پر جتنا اہتمام اتنا سونے کا اہتمام نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ہے جاننا ضروری ہے کہ جب یہ سب سے اہم ہے اور اس سے زیادہ اہم کچھ نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اس ایمان کو کہتے کیا ہیں، اس کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ اسی طرح سے یہ کیسا ایمان ہے، اس کا کوئی ماڈل، کوئی نمونہ ہے یا نہیں ہے، یہ بے انتہا جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ تصور کیجئے اور اس آیت کا ترجمہ دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ویسے ہی جیسے تم لوگ ایمان لائے۔ یہ آیت نازل ہو رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت تلاوت کر رہے ہیں تو یہ آیت اس زمانے کے لوگوں کو بتا رہی ہے کہ ایک طرف صحابہ مخاطب ہیں جس طرح تم لوگ ایمان لائیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان لائیں، گویا کہ اس زمانے میں منافقین ہیں، اس زمانے میں یہودی ہیں، اس زمانے میں عیسائی ہیں، اس زمانے میں مجوسی ہیں، اس زمانے میں مشرکین مکہ کی شکل میں اور بھی لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ صحابہ کے بعد قیامت تک کے لوگ ہیں، کیونکہ ابھی قیامت تک لوگ جو آئیں گے ابھی تو ایمان نہیں لائے۔ گویا کہ صحابہ کو ماڈل بنایا جا رہا ہے کہ اے صحابہ، تمہاری طرح سے اگر یہ موجود جو لوگ ہیں جو میں نے ابھی ذکر کیا، یا قیامت تک جو لوگ آ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ اگر تمہاری طرح سے ایمان لائے
فقد اهتدوا. تو جب ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تب یہ ہدایت یاب ہوں گے. گویا کہ مارکیٹ میں اوریجنل ڈپلیکیٹ بھی ایمان کی شکلیں ہیں. ہمیں اوریجنل ایمان تلاشنی ہے تو معیار صحابہ کا ایمان. میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے تمہاری طرح سے، مثل کے معنی ہوتے ہیں جیسا. اے صحابہ تمہاری طرح سے ایمان اگر یہ لوگ لائے تبھی ہدایت یاب ہوں گے. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر ان لوگوں نے روگردانی اختیار کی، یہ کہا ہمیں دوسرا بھی ایمان چل جائے گا، ہمیں ڈپلیکیٹ بھی چل جائے گا، صحابہ کو گالی دے کر کے، صحابہ کو برا بلا کہہ کر کے، صحابہ کی شان میں گستاخی کر کے، اگر ان لوگوں نے روگردانی کی فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر یہ لوگ اپوزیشن ہو جائیں گے، یہ لوگ دوسرے گروہ کے ہو جائیں گے. اور فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ کا، اور اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. گویا کہ ظاہر ہے یہ ایمان کے دعوے دار ہیں، کچھ باتیں کہیں گے بھی، ایمان کے دلوں میں ہے بھی، تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے. ذرا دیکھیں مکہ کے، مدینہ کے اندر منافقین تھے کہ نہیں؟ منافقین کا ایمان صحابہ کی طرح سے نہیں تھا، اور پہلے مخاطب منافقین ہیں جن کے لیے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے. یہ منافقین ظہر میں بھی آ رہے ہیں، عصر میں بھی آ رہے ہیں، مغرب میں بھی آ رہے ہیں. غائب کب ہو رہے ہیں؟ فجر اور عشاء میں. تو کہا گیا کہ صحابہ یہ معیار ہیں، اور اسی کی تشریح ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار. ایمان کی علامت انصار صحابہ سے محبت کرنا ہے. انصار صحابہ یہ کہاں کے ہیں؟ مدینہ کے ہیں، اور بلا شبہ انصار کا درجہ مہاجرین سے کم ہے. چنانچہ ہمارے چاروں جو خلیفہ ہیں جنہیں کسی نہ کسی طرح سے گالی دی جاتی ہے، ابو بکر و عمر اور عثمان. ابو بکر و عمر کو تو روافض، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد مسلمان سنی حضرات، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد سنی حضرات، بلکہ حضرت علی کو شیعہ حضرات نہ جانے کہاں پہنچاتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی بھی ترتیب ہے. ابو بکر سب سے زیادہ افضل ہیں اور سب سے پہلے خلیفہ ہیں. عمر اس کے بعد سب سے زیادہ افضل ہیں اور دوسرے خلیفہ ہیں. یہی حال عثمان کا ہے، یہی حال حضرت علی کا ہے. عائشہ رضی اللہ کی فضیلت ہے. یہ سب کے سب مہاجر ہیں. اگر ایمان کی علامت انصار سے محبت کرنے میں ہے، بغض کی پہچان، نفاق کی پہچان انصار سے بغض کرنے میں ہے، تو پھر مہاجرین سے محبت نہ کرنا، جن میں سے ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہیں، ان سے بغض رکھنا، پھر یہ کس چیز کی پہچان؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت نے جو معیار قرار دیا ہے وہ معیار ہے ہمیں صحابہ کو دیکھنا. قرآن کی اور آیتیں آپ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ فرمایا کیا؟ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. بات چل رہی ہے کہ ایمان صحابہ ہمارے لیے معیار ہے. کیسے معیار ہے؟ سورہ حجرات کی آیت وضاحت کرتی ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. اللہ تعالیٰ نے اے صحابہ، جو کہ پہلے مخاطب ہم اور اب نہیں ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے کس پر؟ نبی پر، اور نبی پڑھ کے کسے سنا رہے ہیں؟ صحابہ کو. تو صحابہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے حبب الیکم الایمان. تمہارے یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو محبوب قرار دیا، اور صرف محبوب و پسندیدہ نہیں قرار دیا،
وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں اس کو مزین قرار دیا. کیسے محبوب کو مزین قرار دیا؟ آج سمجھیں. آج ہم میں سے بہت سارے لوگ سفر کرتے ہیں تو کہتے ہیں داڑھی کو چھوٹی رکھو، ختم کر کے رکھو، ہاتھ میں کڑا پہن لو، گلے میں کچھ پہن لو، ایسا لباس پہن لو تاکہ سفر کرتے ہو کوئی یہ نہ پتا پائے کہ مسلمان ہے یا نہیں. یا ایسے ہی اپنے بہت سارے نوجوان، انہیں نبی کا چہرہ، نبی کا لباس، نبی کی سنت، اہل ایمان کی سنت، اہل ایمان کا شعار نہیں پسند ہے. انہیں ماڈل، وہ بدبودار، بدقماش، بد کردار، چاہے وہ فلمی اداکارہ یا اداکارائیں ہوں یا اور بھی گندے سندے جو لوگ ہیں، وہ ان کے لیے ماڈل ہیں. کیوں؟ اگر ان کے ہاں ایمان محبوب ہوتا، ان کے دل میں ایمان مزین ہوتا، تو وہ سامنے اپنے صحابہ کو رکھتے، وہ ایسوں کو ساتھ یا ایسے ویسوں کا طریقہ اختیار نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حبب الیکم الایمان، ایمان کی محبت تمہارے دلوں میں بٹھا دی ہے. وزینہ فی قلوبکم، اور تمہارے دلوں میں اس کو مزین کر دیا ہے، خوشنما کر دیا ہے. ابھی میں کچھ مثالیں دوں گا اور پھر اور باتیں آئیں گی کیسے مزین ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، یہ بھی بات جاننے کی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں تو میں ایمان بہت پسند ہے، ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ صاحب ہیں ایمان. لیکن اس کے برعکس ایمان کے مخالف جو 3 درجے ہیں ان کو بھی جاننا ضروری ہے. کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. یاد رہے کہ ایمان کے بھی 3 درجے ہیں اور ایمان کے خلاف جو گناہ ہے، چاہے بڑا ہو چاہے بیچ والا ہو چھوٹا، اس کے بھی 3 درجے ہیں. اور یہ بات بہت اہم ہے، ہر ایک کو جاننا چاہیے. اور اس کی میں مثال بھی دوں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. جتنے بھی دین کے دعوے دار ہیں یا دین میں داخل لوگ ہیں وہ 3 گروہ کے ہیں. پہلے کو اللہ تعالیٰ نے ظالم لنفسہ کہا، دوسرے کو مقتصد کہا اور تیسرے کو سابق بالخیرات کہا. اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں فرمایا مسلم، مومن اور محسن. مسلم، مومن اور محسن. اور اسے ہم اپنی عملی زندگی میں ایک مثال سے دیکھیں کہ ایک شخص فوجی ٹریننگ کے لیے جاتا ہے. فوج میں پہلے دن یا پہلے ہفتے میں اگر فرض کیجئے یہ ٹریننگ 3 ماہ کی ہے تو پہلے مہینے والا ابھی بہت سارے رول ریگولیشن یا جو سکھانے والا آدمی ہے اس کے سارے بتانے کے مطابق بہت ساری غلطیاں کرے گا. یہ پہلا. دوسرے مہینے میں داخل شخص کافی حد تک سیکھ لے گا، ٹائم کا پابند ہو جائے گا، اس کے بتانے کے طریقے کے مطابق عمل کرے گا. اور تیسرے مہینے والا شخص پورے طور پہ تیار ہو کر کے آ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلا مسلم ہے، جس کو قرآن نے ظالم نفسی کہا. پہلا جو شروع میں ابھی جو پورے طور پہ عادی نہیں ہے اس کو مسلم کہا. کیسے؟ قرآن کہتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. دیہاتیوں نے کہا ہم تو ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نہ کہو ہم اسلام لائے ہیں، ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اسلام یہ پہلا درجہ ہے، پہلی سیڑھی ہے. ترقی کر کے انسان دوسرے گریڈ میں جاتا ہے، یہ ایمان ہے. اور تیسرا گریڈ اسی کو قرآن نے مقتصد کہا ہے. اور تیسرا گریڈ کیا ہے؟ سابقون بالخیرات. سابقون بالخیرات یعنی انسان کو اب دائیں بائیں کچھ نہیں بلکہ سیدھے اسے جنت نظر آ رہی ہے. جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون.
صحابہ کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یہ کہہ رہا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ کس کے بارے میں کہہ رہا؟ صحابہ کے بارے میں۔ ان کی جان اور مال دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہم نے خرید لیا ہے، اور خریدنے کا انجام کیا ہے؟ یہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں۔ گویا کہ قتل کرنے میں بھی انہیں خوشی ہے اور قتل ہونے میں بھی خوشی ہے، کیونکہ قتل کرتے ہیں تو غازی ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں تو کیا ہیں؟ شہید۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی نے جو احسان کی بات اسی لیے بتلائی کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں گویا کہ جیسے ایک آدمی بوس کے سامنے چوری نہیں کرے گا، تو گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اگر یہ نہیں تو یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ، یعنی دوسرے لفظوں میں آج کل کی زبان میں کہا جائے بوس نہیں ہے تو سی سی ٹی وی کیمرے میں ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ ریکارڈ ہو رہی ہیں، کہیں سے بھی جو ہے فوٹیج لے کر کے چیک کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 3 درجے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی نے حدیث کی روشنی میں اہل ایمان کا بیان کیا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ تو اس درجے میں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کر رہا ہے ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اور آگے کیا کہا؟ وکرہ الیکم الکفر۔ میں نے ابھی بتلایا تھا کہ ایمان والوں کی 3 درجے ہیں، 3 کیٹیگریاں ہیں۔ ایسے ہی برے لوگوں کے بارے میں سب سے خراب درجہ کیا ہے؟ کفر کا ہے، نفاق کا ہے۔ یہی کفر جب ظاہر ہوتا ہے تو ہم انہیں کافر مشرک کہتے ہیں، اور اسی کفر کو اگر چھپاتے ہیں تو وہی منافق ہیں، جن کے لیے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ بتایا گیا ہے۔ یہ بڑا گناہ ہے جس کو شرک اور کفر وغیرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہا؟ کفر والفسوق، فسوق یہ کبیرہ گناہ ہے، اور فسوق آپ سمجھیں عربی زبان میں کہتے ہیں کہ جیسے ایک کسان گیہوں یا دھان کی بیج جو ہے زمین میں ڈالتا ہے، کچھ دنوں کے بعد گیہوں کے بیج سے شغاف نکلتا ہے، اسی کو فسق کہتے ہیں۔ فسق کے معنی میں ظاہر ہونا۔ جو فاسق ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، مثلا شراب پی رہا ہے تو اس کا شراب پینا یہ ظاہر ہے، ایسا نہیں ہے کہ شرابی چھپ کر کے شراب پیے گا۔ وہ گناہ، بڑے بڑے گناہ جو زنا ہے، قتل ہے، شراب نوشی ہے، یہ جو گناہ ہے، چوری ہے، ان کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ ان کے مرتکبین دین اسلام سے خارج نہیں ہوتے، لیکن اگر اسی میں ہیں تو کیا پتہ ان کا خاتمہ بالخیر نہ ہو۔ تو صحابہ کے دلوں میں جہاں ایمان کی عظمت ہے، ایمان ان کے دلوں میں مزین ہے، وہیں اس کے ساتھ ساتھ انہیں کفر کی ناپسندیدگی ہے، کبیرہ گناہوں کی ناپسندیدگی ہے، اور والعصیان یہ صغیرہ گناہ ہے۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں میں ناپسندیدگی کیا ہے؟ بھر دی ہے۔ اور آگے فرمایا اولئک هم الراشدون، یہی لوگ رشد و ہدایت پر ہیں، اچھائی کے راستے پر ہیں۔ آئیے 1-2 مثالیں صحابہ کی دیکھتے ہیں کہ اللہ نے تو یہ کہہ دیا، کیا صحابہ نے اس کو عملی طور پہ برتا ہے؟ ایک آیت مشہور آیت ہے، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یؤادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں انہیں آپ نہیں پائیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو دشمن ہیں ان سے وہ محبت کریں گے، چاہے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ان کے اپنے باپ ہوں ان سے ہی محبت نہیں کریں، ان کے اپنے بیٹے ہوں، ان کے اپنے بھائی ہوں، ان کے اپنے کنبہ قبیلے کے لوگ۔ اس سلسلے میں مشہور آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ جب جنگ بدر ہوتی ہے اور 70 قیدی آتے ہیں اور 70 مارے جاتے ہیں تو اللہ کے نبی نے مشورہ لیا حضرت عمر سے اور حضرت ابو بکر سے۔ ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے نبی کچھ لے دے کر کے ان کو فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔
اور حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی جس کا جو رشتہ دار ہے اس کے حوالے کر دو، وہ اس کی گردن اڑائے تاکہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہو کہ ہمارے دلوں میں کفار کے تئیں کوئی محبت نہیں ہے۔ اس سے کیا اندازہ ہوا کہ ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ کفر اور اہل کفر کے تئیں حد درجہ ناپسندیدگی۔ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے اور اس آیت کی تفسیر میں کیا مفسرین کہتے ہیں؟ چاہے ان کے باپ ہو، مفسرین کہتے ہیں جیسا کہ طبری اور قرطبی وغیرہ میں ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح نے جنگ بدر میں اپنے باپ کی گردن اڑائی تھی، او ابناءہم، اور بیٹوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی بکر جو حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں اور جنگ بدر میں کفار کی طرف سے لڑنے آئے تھے، اب اسلام نہیں قبول کیے۔ جب یہ مومن ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ابا ایک دفعہ بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم جو ہے چاہتے تو آپ کی گردن اڑاتے تھے، لیکن دیکھا کہ آپ باپ ہیں، کہ ہمت نہیں کر سکا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کاش کی یہ موقع مجھے ملا۔ باپ کو بیٹے سے زیادہ اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، لیکن یہ باپ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ موقع مجھے ملتا تو میں نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح سے او اخوانہم، بھائی مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے داعی اسلام ہیں مدینہ کی طرف مکہ سے آنے والے، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے، انہوں نے اپنے بھائی عبید ابن عمیر کو اسی جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ اور اسی طرح سے آگے ہے او عشیرتہم، چاہے وہ جنگ بدر ہو، چاہے جنگ احد ہو، چاہے جنگ خندق ہو، یہ ساری لڑائیاں تو خاندانی ہی تھیں، مکہ والے ہی تو لڑنے آئے تھے۔ بلکہ بدر میں اللہ کے نبی نے جب انصار صحابہ کو آگے بھیجا تو مکہ والوں نے کہا ان سے ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم تو اپنے لوگوں سے لڑنے آئے ہیں۔ چنانچہ حضرت حمزہ، حضرت عمر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے آگے بڑھایا۔ تو یہ آیت بتلا رہی ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان کیسا تھا۔ آئیے اس سلسلے میں چند اور مثالیں دیکھتے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ عبداللہ بن حذافہ سہمی کا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ یہ سن 17 یا 19 کا واقعہ، 19 ہجری کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں حضرت عمر نے ایک فوج شام کی طرف بھیجا رومیوں سے، عیسائیوں سے جنگ کے لیے۔ عیسائیوں کا جو بادشاہ قیصر تھا اس کو یہ پتہ چلا، کیونکہ صحابہ کے ایمان کے بارے میں کوئی جانتا تھا، تو یہ چاہتا تھا کہ ان کے ایمان کا اندازہ کیا جائے۔ یہ بات میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں دو وجہوں سے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہی ہمارے لیے معیار ہے، اسی معیار کے مطابق ہمیں اپنے ایمان کو جانچنا ہے اور اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، کیونکہ آیت امام مالک سے منقول ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر کی سیرت اس طرح سے یاد کراتے تھے جیسے سورہ فاتحہ یاد کراتے تھے۔ تو یہی ہمارے لیے معیار ہے۔ اگر ہم اس معیار سے ہٹ گئے تو پھر ہم کہاں چلے جائیں گے، کیا حشر ہوگا دنیا اور آخرت میں، ہمیں نہیں معلوم۔ تو کہتے ہیں قیصر بادشاہ نے ایک بندے کو بھیجا، کہا کہ جاؤ ایک ان میں سے کسی کو پکڑ کے لاؤ، لیکن کوشش کرنا اسے مارنا نہیں۔ چنانچہ یہ گئے اور انہوں نے عبداللہ بن حذافہ سہمی کو گرفتار کر کے لاکے سے خدمت میں حاضر کیا۔ جب یہ لائے گئے تو قیصر نے کہا کہ تم عیسائی ہو جاؤ، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اور ہم تمہاری بہت اچھی مہمان نوازی کریں گے۔ صحابی نے کیا جواب دیا؟ یاد رہے اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا تھا لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، شرک مت کرنا، چاہے اس ایمان کی خاطر شرک نہ کرنے کی صورت میں تمہیں جلا دیا جائے یا تمہیں قتل کر دیا جائے۔ میں نے بتلایا تھا کہ ایمان کی دولت کتنی عظیم ہے اور اس دولت کو سنبھال کے رکھنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے، اندازہ نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کی نعمتیں ہیچ ہیں اس ایمان کے آگے، اور اس زندگی کا اللہ نے قرآن فرمایا کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی، تو اس ایمان والی زندگی سے قبر کے اندر
اور آخرت کے اندر کب تک ہم فائدہ اٹھائیں گے اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں. تو اگر ہمیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے یہ کوئی بڑی بات نہیں. تو یہ صحابی اس چیز کو سامنے رکھے ہوئے ہیں. جب اس نے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے آزاد کرنے اور مہمان نوازی کی جو بات کرتے ہو 1000 دفعہ یہ موقع آئے یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا. یعنی میں عیسائیت قبول نہیں کر سکتا. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں تو آپ کو بہادر سمجھتا ہوں, تم میری بات مان لو اور میں تمہیں اپنی حکومت میں رکھ لوں گا اور آدھی سلطنت کا تمہیں مالک بنا دوں گا. یہ دوسرا آفر تھا. میں تمہیں اپنے حکومت کے اندر داخل کر کے اپنی حکومت کا آدھا حصہ تمہیں دے دوں گا اور آدھے حصے کا مالک میں رہوں گا. آج بہت سارے لوگ حکومت حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کتنے ملکوں کو, لیبیا, تونس اور نہ جانے کون کون سے ملکوں کو برباد کر چکے ہیں خوارج لوگ. تو کہتے ہیں جب اس نے ان سے کہا تو مسکرا کے انہوں نے کہا کہ تم کہتے ہو آدھی سلطنت, تم اپنی پوری سلطنت دے دو پلس عرب کی جو مسلمانوں کی حکومت ہو وہ بھی دے دو تو میں پلک جھپکنے کے لیے بھی اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا. یعنی ایسا نہیں کہ میں کہہ دوں اچھا میں عیسائی ہو گیا اور فوراً جو ہے بدل جاؤں, اتنا بھی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد کیا ہوا, اس نے حکم دیا کہ ان کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے اور کہا کہ اب ایسی صورت میں ہم تمہیں قتل کر دیں گے. تو انہوں نے کہا تمہاری مرضی, تم قتل کرو یا چھوڑو, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. پھر کیا کیا, انہیں سولی پر جیسے لٹکایا جاتا ہے تو ایک یہ ہے کہ سولی کی رسی کو بالکل ٹائٹ کرتے ہیں اور آدمی ختم ہو جاتا ہے, لیکن اس نے ایسا کیا کہ ڈھیلی رکھا کیونکہ مقصد ایمان کو آزمانا تھا, اور لوگوں سے کہا کہ ایسا ہے ان کے دائیں بائیں سے تیر اندازی کرو. یعنی سولی جو لگائی گئی ہے اسے کھینچنا نہیں ہے, وہ لٹکے رہیں اور یہ خوف رہے کہ ابھی جو ہے کھینچ کر کے پھندا لگا کے ختم کر دیا جائے گا. ادھر لٹکے رہے اور دائیں بائیں سے تیر اندازی کرو تاکہ ڈبل انہیں خوف دلایا جائے. پھر بھی جو ہے کوئی فرق نہیں پڑا. پھر اس نے اپنے لشکر کے لوگوں سے کہا انہیں اس جو لٹکائے ہو نیچے اتارو. اس کے بعد کیا کہا, کہا کہ ایک بہت بڑے برتن میں تیل گرم کرو اور جب وہ کھولنے لگے تب مجھے بتاؤ. گرم کیا گیا اور چونکہ یہ بادشاہ ہے تو بہت سارے مسلم قیدی اس کے یہاں 1000 سے زیادہ تھے. جب کھولنے لگا پانی وہ تیل تو 2 قیدیوں کو لایا گیا اور ایک قیدی کو اس کے اندر داخل کر دیا گیا. روایت میں ہے کہ جب اس بندے کو اس میں ڈالا گیا تو تیل اتنا کھول رہا تھا کہ اس کے گوشت اس کی ہڈیوں سے جدا ہو گئے. اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ لوگ گوشت پکاتے ہیں, یہ نوبت کب آتی ہے, یہ نوبت بالکل آخری ہے کہ گوشت ہڈی سے بالکل جدا ہو جائے. اس کے بعد یہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ حشر جو ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں, اب آپ کی باری ہے, چنانچہ اب تم عیسائیت قبول کر لو. انہوں نے کہا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے. پھر فوجیوں سے کہا کہ انہیں اب ہانڈی کے پاس لے جاؤ. جب لے جاتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں یہ رونے لگتے ہیں. فوجیوں نے بتلایا کہ رونے لگے تو اس نے سمجھا کہ شاید ڈر گئے, تو ان سے کہا کہ اس کا مطلب اب تم عیسائیت قبول کر لو گے. کہا نہیں, میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اے کاش کی میرے جسم میں جتنے بال ہیں اتنے میرے پاس جانیں ہوتی اور ایک ایک جان جو ہے اللہ کے راستے میں شہید ہوتی.
اور اسے تعجب ہوا، جب عاجز آ گیا کہا بتاؤ ایسا ہے کہ آؤ میری پیشانی پہ بوسہ دے دو اور میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے کہا میں شرط پہ تمہاری پیشانی پہ بوسہ دوں گا کہ تم میرے ساتھ ساتھ 1000 قیدی جو تمہارے یہاں ہیں انہیں بھی چھوڑو۔ چنانچہ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر انہوں نے بوسہ دیا اور قیدیوں کو رہا کیا۔ یہ سارے قیدیوں کے ساتھ جب مدینہ پہنچتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں اور جا کر کے اس صحابی کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں سارے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ سہمی کی پیشانی کو چومیں۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمانی طاقت۔ اور جو حدیث میں بتلایا گیا کہ دنیا کی ساری نعمتوں سے یہ افضل ہے، وقتی طور پر پریشانی آزمائش یہ ہمارے ایمان کو کمزور نہیں کر سکتی، خاص کر کے اس زمانے میں جیسا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ بندہ صبح کو مومن رہے گا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن رہے گا صبح کافر ہو جائے گا، چند چیزوں کے چند درہم و دینار کے عوض اپنے دین کا سودا کر دے گا۔ یہ اس کے علاوہ اور بھی واقعات ہیں، مثلا اشارتاً سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کی ماں جو بہت زیادہ اپنی ماں کے اطاعت شعار تھے، ان کی ماں نے جب سنا کہ میرا بیٹا ایمان لایا ہے تو اس نے کہا تھا اب میں کھانا نہیں کھاؤں گی، مر جاؤں گی اور لوگ کہیں گے کہ یہ ایسی ماں کا بیٹا ہے جو جس نے اپنی ماں کو قتل کیا ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ اے امی جان اگر میرے پاس 100 یا 1000 جانیں ہوں ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں لیکن میں اپنے دین سے تمہارے اگر ایک کے بجائے 100 جانیں ہوں سب مر جائیں بھوک سے لیکن پھر بھی میں اپنے دین سے باز نہیں آؤں گا۔ اسی موقع پہ وہ آیت آئی تھی، نازل ہوئی تھی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر تمہارے والدین تمہیں شرک پر مجبور کریں تو تم ان کی بات مت مانو۔ ہاں دنیاوی معاملات میں خدمت کے معاملے میں ان کی کیا ہے فرمانبرداری کرنا۔ اسی طرح سے مشہور واقعہ مائز اور غامدیہ کا ہے، ہماری ماں اور بہنیں بھی دیکھیں۔ ایک طرف ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج بہت ساری بچیاں عشق اور محبت کے جال میں پھنس کر کے دین تک کو چھوڑ دیتی ہیں، مرتد ہو جاتی ہیں۔ یہی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب ابو طلحہ انصاری رضی اللہ نے انہیں نکاح کا پیغام دیا تو اس وقت کفر کے عالم میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم ایمان لے آؤ، یہی مہر ہے۔ ایمان لانے کو مہر قرار دیا اور وہ مسلمان ہوتے ہیں، ان سے شادی ہو جاتی ہے۔ مائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدکاری ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھ سے ایسی ایسی غلطی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیرتے ہیں، کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس نے کچھ اور کیا ہو، بدکاری سمجھ رہا ہو سکتا ہے یہ مجنون ہو گیا ہو سکتا ہے اس نے شراب پی ہو، کئی ساری باتیں کہیں۔ ہر چیز کی طرف لوگوں نے جب دیکھا تو پھر کہا کہ نہیں یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سنسار کیا کیونکہ شادی شدہ تھے۔ بعض لوگوں نے کچھ کہا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے اگر ان کے توبہ کو پوری امت پر تقسیم کی جائے تو ان کا توبہ بھاری ہوگا۔ غامدیہ کا جو مسئلہ تھا کہ ان کے یہاں بدکاری ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی طرف سے منہ پھیرا تو انہوں نے کہا میں جانتی ہوں کہ جیسے آپ نے مائز کے ساتھ کیا ایسے ہی میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، ایسا ہے میں بدکاری کی وجہ سے حمل سے ہوں۔ اب حمل ہے تو کیسے آپ مجھے ٹھکرا سکتے ہیں؟ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا ایسا ہے کہ ابھی ہم تمہارے اوپر حد نافذ کریں گے تو بچہ جو ہے معصوم ہے، اس بے گناہ ہے، جب بچہ جن دینا تب آنا۔ بچہ جنتی ہیں، ایمان دیکھیے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، گناہ سے پاک کرنے کے لیے کپڑے میں لپیٹ کر بچے کے ساتھ نبی کی خدمت میں حاضر ہو جاتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں مجھے پتھر سے مار مار کے سنسار کر دیجئے، ختم کر دیجئے۔ اس لیے نہیں آئی ہیں کہ مجھے معاف کر دیجئے، بلکہ اس لیے آئی ہیں، جانتی ہیں اس سے پہلے مائز کا واقعہ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس لیے آئی ہیں تاکہ پتھر سے مار مار کے مجھے ختم کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ
بچہ جب روٹی کھانے کے لائق ہو جائے تب لے کر کے آؤ. پھر جاتی ہیں, روٹی کھانے کے لائق ہوتا ہے تو روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں تھما کر پھر آتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک کر دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے کہا کوئی ہے جس بچے کو کی کفالت کرے. چنانچہ یہ صحابی آگے بڑھتے ہیں اور پھر ان کے لیے گڑھا کھود کر کے اور انہیں پتھر سے مار مار کر سنسار کیا جاتا ہے. اور ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا اگر مدینہ کے 70 لوگوں پر ان کے توبہ کو تقسیم کیا جائے تو ان کا توبہ بھاری ہوگا. یہ اس قسم کی بے شمار خبیب رضی اللہ یا اسی طرح سے کعب بن مالک رضی اللہ, بہت سارے صحابہ کی بے شمار مثالیں ہیں. ان مثالوں کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت جو ہر چیز کو جانتا ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ صحابہ ایمان کے مسئلے میں ہمارے لیے معیار ہے. اب 20-25 منٹ ہے, آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے, کیونکہ ہمیں صحابہ کی طرح سے ایمان لانا ہے تو جاننا چاہیے ایمان ہے کیا. ایمان کہتے ہیں, بعض لوگوں نے کہا 5 چیزوں ایمان کے باب میں جاننا چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان دل کے اعتقاد کا نام ہے, یعنی دل کے اندر گرہ لگانے کا نام ہے, یا دل کی تصدیق کا نام ہے. اعتقاد دل کے اعتقاد کا نام, زبان سے اقرار کا نام ہے, عمل جوارے سے یعنی اعضاء و جوارے سے کام کا نام ہے, اور اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے اور گناہ سے ایمان گھٹتا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ دل سے اعتقاد. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایمان دل میں ہے, عمل کی کیا ضرورت ہے. تو یاد رہے ابو طالب نے کا یہ مشہور جملہ ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ مَصَبَّةُ أَهْلِهِ لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينًا. یہ ان کا شعر ہے. ترجمہ یہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سارے ادیان سے بہتر ہے. وہ دل سے اس بات کو کہہ رہے ہیں. کیوں نہیں قبول کر رہا ہوں؟ اگر ملامت کا ڈر نہ ہوتا یا لوگوں کے برا بھلا کہنے کا ڈر نہ ہوتا, بعد میں لوگ کیا کیا کہیں گے, تو میں ان کا موتی و فرما بردار ہو جاتا. گویا دل سے یقین کرنا یہ کافی نہیں. اسی کے بعد فرعون کو دیکھیں. فرعون جب ڈوبنے کا وقت آیا تو اس نے کیا کہا, آمنت برب موسیٰ و ہارون, میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. اس سے پہلے کتنے سارے واقعات ہو چکے. اللہ نے کہا اب, کیونکہ جب جان حلق تک آ جائے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی, یا ایسے ہی جب توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا تب توبہ قبول نہیں ہوتی. تو زبان سے اقرار ہے اور دل میں تصدیق نہیں ہے, یا دل میں تصدیق ہے زبان سے اقرار نہیں. بہت سارے لوگ بہتوں کے بارے میں کہتے ہیں فلاں صاحب جو اسلام کے محاسن بیان کرتے ہیں اس مسلمان ہو چکے ہیں. خالی اتنا کافی نہیں ہے, اظہار بھی کرنا ہے, اور یہی اظہار مصیبت کھڑی کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین تھے, سب سے اچھے مانے جاتے تھے, کوئی کمی نہیں تھی, لیکن جب اظہار کیا تو سب دشمن. تو ایمان دل کی تصدیق ہے اور زبان سے اظہار ہے, اور اتنا ہی کافی نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ دل بھی دیکھتا ہے اور عمل بھی دیکھتا ہے, لہذا زبان کے اقرار, دل کی تصدیق کے ساتھ ساتھ عمل سے اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے. اور اس کی دلیل کیا ہے جو بات یہ کہی جاتی ہے؟ دلیل وہ حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار. اور سب سے کمتر کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 سے زیادہ گنتی جو بیان کی, اس کے شعبے نہیں ذکر کیے, لیکن اہم پوائنٹ اللہ کے نبی نے ذکر کیا. وہ کیا ہے؟ پہلے کہا لا الہ الا اللہ کا کہنا, گویا زبان سے اقرار, یہ پہلا پوائنٹ. دوسرا کیا کہا؟
راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ کیا ہوا؟ اعضاء و جوارح سے عمل۔ تیسرا آپ نے فرمایا حیا ایمان کا شعبہ ہے، تو حیا یہ دل کے اندر ہے۔ اگر اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر حیا نہیں تو جو چاہو سو کرو۔ آج جو لوگ جو ہے کھلے عام برائیاں گندگیاں پھیلاتے ہیں، اگر حیا ہو تو ایسی صورت میں ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے کہ لوگ کھلے عام بدکاریاں کریں گے۔ ایک آدمی جو بھلا انسان ہو کہے گا بھائی یہ کرنا کتے بلیوں کی طرح، جا کے تھوڑا سا کہیں سائڈ میں کرو۔ تو حیا اگر نہیں ہے، اور حیا یہ دل کے اندر ہے، جب دل میں حیا ہے تو عمل سے اس چیز کا اظہار ہوگا۔ تو یہ تینوں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا۔ میں نے بتلایا دو اور چیزیں ہیں، نیکیوں سے ایمان بڑھتا ہے اور گناہ سے ایمان گھٹتا ہے، اور یہ چیز ہم بھی جانتے ہیں۔ کبھی ہم تقریر سنتے ہیں، اپنی غلطیوں کی طرف لوگوں کی نصیحت سنتے ہیں تو ہمارے اندر ہوتا ہے اور زیادہ نہیں کہتا۔ کبھی بروں کی صحبت سے نماز بھی پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، تو ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، کہ مومنین کا معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب ان پر قرآن کی آیتیں تلاوت ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان بڑھتا ہے۔ اب جو چیز بڑھے گی تو گھٹے گی لا محالہ، یا بڑھی ہے اس کا مطلب پہلے کم تھی، تو ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ تو یہ ایمان کے بارے میں یہ 5 چیزیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے وہ مشہور جو حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص گناہ دیکھے تو پہلا درجہ یہ ہے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، یعنی اپنی قوت کا استعمال کرتے ہوئے اس گناہ کو، اس غلطی کو روکنے کی کوشش کرے۔ پھر فرمایا اگر ڈٹ کر کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے۔ جیسے آج ایک ہے قاضی، جج کا، جج جو ہوتا ہے وہ پاور رکھتا ہے، مفتی جو ہے وہ فتویٰ دے دے گا، اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کاٹ پیٹ کے برابر کرنا، یہ دوسرا درجہ ہوگا۔ تیسرا یہ ہے جب یہ بھی نہ ہو تو دل کے اندر برا رکھو تاکہ کم سے کم خود کو تو بچا سکو۔ تو یہ جو تینوں درجے بتلائے گئے اس بات کی دلیل ہے کہ انسان الگ الگ درجے کا ہے۔ آئیے ہم مختصراً وقت کے حساب سے ایمان کی کل 6 بنیادیں ہمیں، ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے کچھ ارکان بیان کیے ہیں جو آپ سب کو معلوم ہے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیر وشر، یہ جو ایمان کے ارکان ہیں یہ اپنی جگہ پر، لیکن کچھ ایسی بنیادیں ہیں کہ جب تک ان بنیادوں پہ ہم عمل نہیں کریں گے ہمارا ایمان صحیح مضبوط نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ پہلی بنیاد یہ ہے طاغوت کا کفر کرنا، اور دوسرا یہ ہے غیب پر ایمان لانا۔ یہ اگر سمجھنا ہے تو لا الہ الا اللہ کو دیکھ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگوں کی بھکتی ہو رہی ہے سب کا انکار کرنا۔ یہ غلط ہے جو تبلیغی جماعت والوں کا، معاف فرمائیں اگر کسی کو برا لگے، کہ بھائی کسی کو چھیڑنا نہیں، اپنا کام کرتے رہے۔ بھائی کلمہ یہ کہہ رہا ہے کہ سب کی نکیر کرنی ہے، جتنے کو کی پرستش ہو رہی ہے میں چھپانا نہیں ہے۔ تمام انبیاء کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا انِعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی پرستش سے رکو۔ گویا کہ جیسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جسے کہا گیا ہے، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، قرآن جب ہم پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ آپ دیکھیں، سورہ بقرہ کی جو 21ویں آیت ہے اس سے پہلے 13 آیتیں ہیں منافقین کے بارے میں، 2 آیت ہے کفار کے بارے میں، اور 5 آیتیں یا 4 آیتیں ہیں مومنین کے بارے میں۔ صاحب ایمان کے بارے میں 4 آیتیں، کافروں کے بارے میں 2 آیتیں، اور منافقین کے بارے میں 13 آیتیں۔ یہ آستین کے سامنے یہی سب سے زیادہ خطرناک ہے۔
چاہے وہ خوارج کی شکل میں آئیں گے، روافض کی شکل میں آئیں گے، سب کا ساتھ لے کر چلنے کی بات کہی جائے گی، کسی کو برا بھلا نہیں کہو ورنہ ہماری جو ہے اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے پہلی بنیاد یہ ہے طاغوت کا کفر کرنا، انکار کرنا۔ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کی تعریف اہل علم کہتے ہیں، جیسے ابن تیمیہ وغیرہ نے کہا کہ جن کی بھی عبادت کی جائے من معبود او متبوع او مطاع، چاہے وہ معبود ہو، چاہے متبوع ہو، چاہے مطاع ہو، ایسے سمجھیں کسی کو کسی معبود بنا کے پوجیں، کسی بزرگ کو نبی سے آگے بڑھا دیں، کسی عالم کو نبی سے آگے بڑھا دیں، جتنے بھی لوگ ہیں اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف کرنے کی صورت میں ان کو طاغوت کہتے ہیں۔ اب مثال دیکھیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا عیسائیوں کے بارے میں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء، اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کے رب بنا دیا۔ اور رب تو جانتے ہیں ایک ہے معبود بنانا، ایک ہے رب بنانا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن یہ کیسے کہتا ہم نے اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا؟ اللہ کے نبی نے کہا یہ بتلاؤ اللہ جس چیز کو حلال قرار دیتا تھا تمہارے مولوی اس کو حرام کہہ دیتے تھے۔ حلالہ نبی نے کیا کہا ہے؟ متاع قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ شیعہ حضرات متاع کو مقدس عبادت مانتے ہیں، اور حلالہ سینٹر کھل کر کے تجارت بھی ہوتی ہے، اور نبی کی حکم کی کھلی مخالفت میں اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے حلالہ کرنے والوں کلانے والوں۔ تو اب اللہ کے نبی جس چیز کو حرام قرار دے رہے ہیں مولوی حلال قرار دے رہے ہیں، تو انہوں نے یہی کہا یہ بتلاؤ اللہ کسی چیز کو حلال قرار دیتا تھا تمہارے علماء مشائخ حرام قرار دیتے، اللہ کسی چیز کو حرام قرار دیتا تمہارے علماء مشائخ حلال قرار دیتے، یہی ہے رب بنانا۔ تو طاغوت کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو مقام ہے آپ غیر کو دے دیں۔ اللہ کا غوث اعظم آپ کسی اور کو بنا لیں، مشکل کشا کسی اور کو بنا لیں، اس کا ہمیں انکار کرنا ہے۔ یہاں کوئی لاگ لپیٹ نہیں، یہاں کوئی وہ نہیں ہے، اور نہ یہی چیز دھیرے دھیرے انسان کو کہاں تک پہنچا دے گی پتہ نہیں چلے گا۔ دوسرا یہ ہے ایمان بالغیب۔ ایمان بالغیب جتنے بھی ایمان کے ارکان ہیں انہیں پختہ طور پہ ایمان لانا ہے، ان کو عمل کرنا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ان دونوں کی صورت میں اوامر کی بجا آوری اور نواہی سے اجتناب، یعنی جس کو عمل کہتے ہیں۔ جب بندے نے اقرار کر لیا توحید کا، شرک سے دوری کا اقرار کر لیا، تو اب مسلمان ہو گیا، اب اسے چھپ کر کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کے مطابق اس کو عمل کرنا ہے۔ تو اب اس کے بعد دو چیزیں آتی ہیں، ایک ہے اخلاص اور دوسرے ہے متابعت رسول۔ اخلاص کسی بھی عمل کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ خالص کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ جو اللہ سے ملاقات کی امید کرتا ہے، اللہ سے ملاقات کہاں ہوگی؟ جنت میں، سب سے بڑی نعمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عصر اور فجر کی پابندی کیجئے تو انشاءاللہ جیسے 14ویں رات کو آنکھ والے اچھی طرح دیکھتے سے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا دیا؟ کہا جی ہاں۔ اللہ اب کیا بچا ہے؟ کہا ایک چیز باقی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے آخرت کے اندر۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ اخلاص یہ ضروری ہے۔ تو آیت کے اندر کیا ہے؟ جو اللہ سے ملاقات کی امید کرتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل کرے۔ عمل صالح کیسا ہوگا؟ جب تک وہ عمل درست نہ ہو۔ جیسے اوریجنل ایمان چاہیے ایسے اوریجنل عمل بھی چاہیے، ورنہ اللہ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ ہم لوگوں کے اعمال کی طرف آئیں گے، ان کو ہم راکھ بنا کے رکھ دیں، ہمارے یہاں ڈپلیکیٹ چیز نہیں چلے گی۔ اس کے بعد ہے رسول کی مطابعت۔ عمل اوریجنل کب ہوگا؟ اخلاص اللہ کے لیے ہو لیکن نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو تو وہ عمل جو ہے صحیح نہیں۔ مثلا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ دارمی کی صحیح روایت ہے، ایک دفعہ مسجد میں دیکھا، کسی نے آ کے ان کو بتایا
کہ لوگ گروہ بنا بنا کے جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر گروہ کا ایک مکھیا، ایک نقیب ہے، سب کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں، وہ کہتے ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ حالانکہ یہ تسبیح فاطمہ ہے، ثابت ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو طریقہ بتایا گیا بنا کر کے گروہ میں کیے ہوئے تھے یہ نہیں تھی۔ عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے کہتے ہیں کہ ابھی نبی کے صحابہ زندہ ہیں، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پرانے بھی نہیں ہوئے ہیں، آپ کے برتن ٹوٹے بھی نہیں ہیں، اور تم اس سے پہلے کیا ہے گمراہی پڑ گئے۔ انہوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن ہم تو خیر چاہتے ہیں۔ کہا بہت سارے خیر کے چاہنے والے درستگی تک نہیں پہنچتے۔ تاریخ نگار حضرات کہتے ہیں یہی لوگ حضرت علی کے خلاف جنگ نہروان میں ان کی اکثریت تھی، یعنی بدعت کیسے کہاں لے جاتی ہے آدمی سمجھ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے صحابہ، تابعین اور اتباع تابعین کے منہج پر مضبوطی کے ساتھ تھامنا ضروری ہے۔ یہاں میں ایک بات یہ بتلا دوں کہ نبی کی مطابعت یا نبی کی اتباع ضروری ہے، نہیں کرتے ہیں تو بدعت کیسے ہو جاتی ہے۔ یہاں 5 چیزیں ہمیں جاننا چاہیے۔ بدعت کو پہچاننے کے لیے 5 بنیادی چیزیں۔ 2 کا تعلق آسان ہے، زمان اور مکان، اور 2 کا تعلق کمیت اور کیفیت، کتنا ہے اور کیسا ہے، اور ایک ہے جنس عمل۔ 5 چیزیں اگر آپ دیکھیں، مثلا لوگ جو ہے شب برات مناتے ہیں، یا لوگ جو ہے عید میلاد مناتے ہیں، یا ان دونوں میں روحوں کے آنے کا عقیدہ کرتے ہیں، یا چھوڑیے ایک ہزاری نماز پڑھتے ہیں، ایک صلاۃ الفیہ جس کو ہزاری نماز کہتے ہیں، یہ صلاۃ الفیہ ایک جنس ہے، ایک عمل ہے، ایک عبادت ہے۔ اس عبادت کا ثبوت کیا نبی سے ہے کسی صحیح ضعیف حدیث میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، صحابہ کی زندگی میں اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں، بعد میں گڑی گئی۔ تو یہ عمل ریجیکٹ مانا جائے گا۔ اگر ہم اس عمل کو کرتے ہیں تو گویا کہ بدعت ہے، اس کو جنس عمل کہتے ہیں۔ جیسے یہ عید میلاد ہے، یہ نبی کے زمانے میں نبی سے محبت کرنے والے، نبی کی خاطر جان دینے والے ابو دجانہ اور صحابہ جو اپنے آپ کو نبی کے سامنے اور پیچھے کر لیتے ہیں کہ تیر اور کمان ہمارے اوپر آئے، نبی کی جان بچ جائے، جو اتنی قربانی دے سکتے تھے، وہ کیا برتھ ڈے کیک نہیں کاٹ سکتے تھے؟ بالکل کر سکتے تھے۔ محبت اس سے اونچی چیز تھی۔ تو جن سے عمل، یہ پہلی چیز۔ دوسرے یہ ہے وقت جس میں ہم کر رہے ہیں، کیا نبی نے کیا، اور دوسرے جگہ جو ہم کر رہے ہیں کیا نبی نے وہ کیا۔ وقت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک صحابی بقرعید کے موقع پر انہوں نے جانور پہلے ذبح کر دیا نماز سے پہلے، یہ اس ارادے سے کہ جیسے آپ سر نماز پڑھ کر کے آئیں گے آپ کی خدمت میں کلیجی میں پہلے پیش کر دوں گا۔ اچھا جذبہ تھا، نیک جذبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ پیش کیے اور پتہ چلا کہ یہ تو نماز سے پہلے ذبح کر دیا، تبھی اتنی جلدی کی، تو آپ نے کیا کہا؟ شاتو کا شاتو لحم، تمہاری یہ جو بکری ہے نا، یہ عام جانور جو ذبح ہوتے ہیں عام دنوں میں، اس کے مطابق ہے، یہ قربانی نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ ظہر کی نماز کو 11 بجے پڑھ لیں جبکہ وقت نہیں ہوتا ہے۔ تو وقت کی بھی رعایت ضروری ہے نبی کی سنت کی اتباع میں، ورنہ وہ چیز کیا ہے؟ بدعت ہو جائے گی۔ وقت کی رعایت، جیسا کہ ابھی میں نے قربانی کے مسئلے بتلایا، یہ بہت اچھی مثال ہے سمجھنے کی۔ جگہ کی رعایت بھی ضروری ہے۔ جگہ کی رعایت میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بوانا نامی جگہ نظر پیش کرنا چاہتا ہوں، یعنی میں نے نظر مانی ہے ایک اونٹ ذبح کرنے کی، ایک جگہ ہے بوانا، میں وہاں جا کر کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا زمانے جاہلیت میں وہاں کوئی میلہ ٹھیلا لگتا تھا، وہاں کوئی پروگرام فنکشن ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں؟ کہا نہیں۔ کہا جاؤ وہاں پیش کرو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لہذا اگر کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے، اچھی نیت ہے، ثواب کی نیت، جا کے مزار پہ پیش کرے، جا کر کے نظر مانی ہے وہیں جا کر کے کرے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ کے اعتبار سے، یا قبر پہ جا کر کے سجدہ کرے، بھئی ہم اللہ کے لیے خلوص دل سے کر رہے ہیں، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے آپ نے کتنا کیا اور کیسا کیا۔ آپ نے کتنا کیا، یہ بہت آسان ہے۔ ظہر کی نماز فرض 4 رکعت ہے، کوئی زیادہ ثواب کے لیے 5 پڑھ لیں،
فجر کی 2 رکعت فرض ہے، کوئی زیادہ ثواب کے لیے بڑھا لے. تو جتنا آپ نے کیا ہے اتنا کرنا، اور جیسا کیا ویسے کرنا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، مجھے نہیں پتا میں آئندہ سال نہیں رہوں گا. یا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے ہی نماز پڑھو جیسے کہ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے. تو یہ 5 چیزیں مطابقت رسول میں ضروری ہے. آخری چیز جو ہے، بنیاد جو ہے، وہ ہے علم. اور علم کے مسئلے میں ہمیں سورہ عصر یاد رکھنا چاہیے. شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب نے اس کی بنیاد پہ کہا مسائل 4، 4 مسئلے اس میں ہیں. آپ نے جو یہ چیزیں جانی ہیں ان کی پہلے جانکاری ضروری ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی سارے لوگ گھاٹے میں، سارے کے سارے لوگ گھاٹے میں. اب سارے لوگ گھاٹے میں ہیں، اور زمانہ آپ نے کہا گویا کہ زمانہ گزر گیا، وہ بھی، وہاں کے لوگ بھی ہے، اس وقت کے لوگ بھی، آئندہ کے لوگ بھی. اس خسارے سے بچنے والے کون ہیں؟ جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا، جنہوں نے حق کی تلقین کی، اور جنہوں نے اس راستے پہ صبر کیا. یہ 4 چیزیں بیان کی. ایمان کی جو بات کہی گئی ہے، امام بخاری نے اور بھی لوگوں نے کہا یہ علم مراد، یعنی ایمان ہم کیسے لائیں گے اس کی جانکاری ضروری ہے. قول اور عمل سے پہلے علم ضروری ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں ان میں سے پھر ہمیں تبلیغ کا کام کرنا ہے، اور اس راستے پر جو مشکلات آئیں گی، جو پریشانیاں آئیں گی، ان پریشانیوں پہ صبر کرنا، گھبرانا نہیں ہے. اس لیے کہ جو انسان گھبرائے گا وہ حقیقت میں صحیح انسان نہیں ہوگا، کیونکہ وہی گھبرائے گا جس کو آخرت کی زندگی کا، ایمان کی عظمت کا، اور لوگ اہل ایمان کے مقام و مرتبے کا، اور دین پر چلنے کا، اور یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا اس کا اندازہ نہیں ہوگا. آپ اندازہ کیجئے، امام بخاری رحمۃ میں وقت ہو چکا ہے، ایک بات کہہ کر کے ختم کرتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر پہ نکلے، گھر کے پاس سے مالدار تھے، 40,000 یا اتنا ان کے پاس دینار کی ایک تھیلی تھی. سمندری راستے پر کشتی میں سوار ہے، ایک ڈاکو نے دیکھ لیا. اب ڈاکو کیسے چھینے، اس نے شور مچایا کہ میرا اتنا سامان تھا، پیسے کی تھیلی شرفی کی، کسی نے چوری کر لی، اس کی تلاشی لی جائے. امام بخاری نے سوچا کہ جب تلاشی ہوگی اور میں پکڑا جاؤں گا تو میرے اوپر تہمت لگ جائے گی، چاہے گرچہ بعد میں لوگ مجھے بری کہیں. ایک طرف یہ ہے اس مال کو ضائع کرنا گناہ ہے، لیکن اس سے زیادہ خطرناک مسئلہ تہمت کا ہے. حدیث کی پاسبانی اور حدیث کی امامت بہت مشکل سے اس چیز کو، جیسے میں نے بتایا ایمان بہت اہم ہے، اسے سنبھال کے رکھنا بہت ضروری ہے. انہوں نے چپکے سے اسے سمندر میں، دریا میں ڈال دیا. تلاشی ہوئی، کچھ نہیں پایا، تو بعد میں اس شخص نے آ کر کے معافی مانگی، کیونکہ اس نے جس بنیاد پر یہ بات کہی تھی وہ مسئلہ حل نہیں ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس راستے میں، ایمان کے راستے میں، دین کے راستے میں مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اپنوں کی طرف سے زیادہ، غیروں کی طرف سے کم، لیکن ان پریشانیوں کو مسکرا کے برداشت کرنا یہ ضروری ہے. جیسے صحابہ یہ کہتے تھے کہ جئیں گے تو غازی رہیں گے، مریں گے تو کیا ہوں گے؟ شہید. اس لیے ہمیں چاہے وہ خوارج کا فتنہ ہو، چاہے روافظ کا فتنہ ہو، چاہے آستین کے سانپوں کا فتنہ ہو، ان تمام فتنوں سے اپنے ایمان کو، اپنے گھر والوں کے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے. اور یاد رہے 2 راستوں سے فتنے آتے ہیں، ایک دین کے راستے سے، اس کو شبہات کہتے ہیں، اور دوسرے دنیا کے راستے کو شہوات کہتے ہیں، یعنی خواہش نفس کے راستے سے اور دین کے راستے سے. ان دونوں راستوں سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ان فتنوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں علم اور اہل علم سے جڑ کے اور ان کی مجلسوں کو آباد کر کے رہنا ہوگا. تب انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے گا اور عمل بہتر رہے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ العالمین جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان باتوں کو ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دے، اور اس کی ایمان کی عظمت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے، اور ہمیں توفیق دے
کہ یہ نعمت جو ہمیں ملی ہے جو دنیا کی تمام نعمتوں سے سب سے زیادہ بہتر ہے، الہ العالمین تو مرتے دم تک اس نعمت کو ہمارے پاس باقی رکھ اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک۔